لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المستر المستغيثين بقية الله في الأرض أجمعين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف. ألا لعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد ما هو شفاعة ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، جیسا کہ اب تک آپ کی اور ہماری گفتگو مودۃ فی القربہ کے عنوان سے کہ اہل بیت پنجتن پاک اقربائے رسول اہل بیت رسول سے محبت اور مودت کرنا اجر رسالت کی ادائیگی ہے. اور اگر بات یہیں تک ہوتی تو شاید میں بھی اس کے آگے نہ بڑھتا، لیکن بات صرف یہیں تک نہیں ہے کہ یہ اجر رسالت کی صرف ادائیگی ہے، نہیں، بلکہ یہ محبت، یہ ولایت نہ صرف یہ کہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے لیے سعادت بھی ہے. نہ صرف یہ کہ اجر رسالت جو ہے مسلمانوں پر فرض ہے، نہیں، بلکہ اگر انسان اس ولایت اور اس محبت کو انسان پیش کرتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سعادت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ ابتدا میں ایک بات اپنے نوجوان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے کہ آج دنیا ہم پر یہ اعتراض کرتی ہے کہ آپ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ جنت آپ کی ہے نا. ہم شیعان علی اور موالیان حیدر کرار سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے حافظ یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ قرآن سے یہ ثابت کیجئے کہ شیعہ جنتی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یقیناً یہ سوال بار بار اٹھتا ہوگا کہ آپ کیسے جنتی ہیں. تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید سے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ شیعہ ہی جنتی ہیں، شیعہ ہی جنتی ہے، اس لیے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ سند خدا نے دی ہے اور رسول نے دی ہے. ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد. یہ سند
ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ نے اور رسول نے دی ہے کہ جو بھی علی کا محب ہے، جو بھی علی کا شیعہ ہے، جو بھی علی کا چاہنے والا ہے، جنت اس کا حق ہے، جنت اس کی ملکیت ہے۔ اب قرآن سے کیسے ثابت کریں گے؟ ممکن ہے کہ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا تو قرآن سے آج ثابت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیے، قرآن سے بھی اور مفسر قرآن سے بھی، دونوں سے یہ بات ثابت کر دوں گا کہ جنت موالیان حیدر کرار، علی کے محبوں کا، علی کے چاہنے والوں کا حق بھی ہے اور ملکیت بھی ہے۔ اب کیسے؟ یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ خالق اکبر کا فیصلہ ہے۔ خداوند عالم قرآن میں ایک آیت بیان کر رہا ہے، اس آیت کو پہلے سن لیں، انشاءاللہ تشریح اپنے نوجوان بھائیوں سے بعد میں کروں گا۔ قرآن مجید میں آیت جو نازل ہوئی، قرآن مجید آواز دے رہا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ سعید ہیں، اما الذین سعدوا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی منزل، ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس کا؟ اما الذین سعدوا، جن لوگوں کو سعادت ملی ہے، جو لوگ سعید ہیں، جن لوگوں کو خدا نے سعادت عطا کی ہے، ان کا ٹھکانہ، ان کا مقام، ان کا مکان، ان کی ملکیت، ان کا حق جنت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا، لیکن جو شقی اور بدبخت ہیں، فَفِي النَّارِ، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میرا کلمہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن نے ہم کو معیار دیا ہے کہ جو لوگ سعید ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو لوگ شقی ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہے یا نہیں؟ قرآن کا فیصلہ ہے یا نہیں کہ جو سعید ہے وہ جنت میں جائے گا، جو شقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ میرا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب آپ نے قرآن کی آیت سن لی، اب آپ سنیے کہ جو تفسیر روایت کر رہی ہے، اس آیت کی تفسیر جو روایت کر رہی ہے کہ کون سعید ہے کون شقی ہے، اس لیے کہ جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سعید ہے تو خود بخود نتیجہ مل جائے گا کہ سعید کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شقی اور بدبخت ہے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن نے یہ تو نہیں بتایا، قرآن نے یہ بتایا کہ سعید کا ٹھکانہ، سعید کی ملکیت، سعید کی منزل، سعید کا آخری مقام جنت ہے، اور شقی کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، بدبخت کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن نے یہ بتایا۔ اب آئیے روایت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ روایت جو ہے قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتی ہے، اور یہ کوئی معمولی روایت میں آپ کی خدمت میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ اس کا راوی کائنات کا سب سے مستند اور سب سے سچا انسان، بلکہ جس کو صدیقہ کبریٰ کہا جاتا ہے، صرف سچا نہیں، صرف صادقہ نہیں، بلکہ صدیقہ، اور صرف صدیقہ نہیں بلکہ صدیقہ کبریٰ، کہ کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی سچا نہ ہو۔ یعنی راوی بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اچھا، حدیث، علم حدیث میں جب ہمارے یہاں میں نے 1 سال کا کورس کیا تھا علم حدیث کا، ہمارے استاد سید محمد بکا صاحب سے، تو جو حدیث ہوتی ہے اس کے راوی کو بھی دیکھا جاتا ہے جس سے علم رجال کا تعلق ہے، پھر درایت دیکھی جاتی ہے علم رجال کے بعد کہ کس مکان میں، کس مقام پر کہنے والا کون ہے، سامنے والا کون تھا، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تب حدیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو راویہ کون ہے؟ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا۔ آیت کیا ہے کہ جو سعید ہے وہ جنت اس کا حق ہے، جنت اس کی ملکیت ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جو شقی ہے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم اس کی منزل ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے۔ اب جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ حج کا زمانہ ہے۔ جناب صدیقہ کیا فرما رہی ہیں کہ حج کا زمانہ ہے،
اور حج کے زمانے میں وہ بھی کوئی عام میدان نہیں ہے بلکہ مقام میدان عرفات ہے۔ میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ ہر مقام کی ایک اہمیت ہے۔ مقام عرفات وہ ہے کہ جہاں جناب ابراہیم خلیل الرحمن نے اپنے رب کا مکمل عرفان حاصل کیا تھا، اور جہاں حاجیوں کو ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو میدان عرفات، راویہ جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، حج کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پیغمبر اکرم ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اور اصحاب پیغمبر کے آس پاس موجود ہیں۔ جناب صدیقہ کبریٰ نقل کرتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اصحاب کے درمیان میں فرمایا، ھذا جبرائیل یخبرنی، کہ ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو، تمہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جبرائیل کہ جو میرے پاس آئے ہیں یہ مجھے اپنے رب کی طرف سے خبر دے رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس دن ایک جملہ کہا تھا کہ جب علی کے فضائل پیغمبر بیان کرتے تھے تو لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے یہ اپنے چچازاد کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، صرف 23,000 حدیثیں مولا علی کے فضائل میں پیغمبر نے اپنی زندگی میں کہے تھے۔ کتنے؟ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ جناب ابن عباس کہتے ہیں۔ کسی نے مولا کے بارے میں، چاہنے والے نے جناب ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس مولا کی فضیلت تو بیان کر دو۔ جناب ابن عباس نے کہا کہ بھائی 1 2 نہیں 23,000 علی کی فضیلتیں ہیں، کتنی سننا چاہتے ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے عداوت میں، دشمنی میں نقل نہیں کی۔ 23,000 علی کے فضائل، مناقب جو زبان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشر ہوئے ہیں، نکلے ہیں، اور یہی بات ختم نہیں ہوئی۔ پیغمبر کو موقع نہیں ملا، آپ نے کہا اے علی خدا کی قسم اگر تمہارے بارے میں مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے ساتھ وہی کریں گے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کرتے تو میں اتنے فضائل بیان کرتا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جس طرح سے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا سمجھ کے ان کی قدموں کی خاک اٹھانے لگے، کہیں اگر مجھے تمہارے بارے میں ایسا گمان نہ ہوتا تو میں تمہارے اتنے فضائل بیان کرتا کہ فضائل بیان کرتے کرتے یہ دن و رات ختم ہو جاتے، لیکن تمہارے فضائل ختم نہ ہوتے۔ اور یہی نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر یہ پوری کائنات، جتنی پوری کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، کتنی کائنات ہے ہم آپ نہیں جانتے۔ آج بھی سائنس ترقی کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو نئی دوربین لانچ کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کائنات میں جیسا ہمارا نظام شمسی ہے ایسے کروڑوں جو ہے نظام شمسی ہیں، اور ایسے کروڑوں کہکشاں ہیں اس پوری کائنات میں۔ ہم تو ایک چھوٹی سی معمولی سی دنیا میں رہتے ہیں، یہ زمین کا حصہ ایک معمولی ہے، نہ جانے کتنے کروڑوں کہکشائیں ہیں، نظام شمسی ہے، سولار سسٹم ہے، اور آج بھی دنیا تحقیق کر رہی ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ پوری زمین اور یہ پورا آسمان اگر کیا بن جائے، کاغذ بن جائے، اگر جتنی کائنات میں درخت ہیں اگر قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہیں، دنیا میں کتنے سمندر ہے اسے ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی کائنات میں جتنے سمندر ہے اگر وہ سیاہی بن جائیں، تمام جن و انس اگر لکھنے والے ہوں تب بھی علی تمہارے فضائل کو نہیں لکھ سکتے۔
یہ آخری حد بیان کی ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو جناب ابن عباس نے کہا یہ تو میں صرف معمولی فضائل کہہ رہا ہوں کہ 23,000 جو میں نے سنے، اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر جائے صرف علی کے فضائل بیان کرنے. اور ایک روایت سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ جنگ صفین کے بعد جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت ہوئی اور جب حج کا زمانہ آیا، چونکہ حج کی باتیں کر رہا ہوں تو انشاءاللہ یہ بھی حج والی روایت سن لیں. ایک مولا کی چاہنے والی کہ جس کا نام دارمیہ تھا، اور جو جنگ صفین میں، چونکہ جنگ صفین 3 یا 4 ماہ تک مسلسل چل رہی تھی، لہٰذا جو عرب میں جنگوں کا قاعدہ تھا کہ خواتین جو آتی تھی اور جو رجس پڑتی تھی تاکہ سپاہیوں کو ہمت ملے، قوت ملے، تو یہ دارا میہ اس وقت جنگ صفین میں موجود تھی اور علی کے فضائل اور علی کے مناقب اس وقت لوگوں کے سامنے بیان کر رہی تھی. جب یہ حج کے لیے مکے آئی تھی اس وقت امیر شام بھی مکے آیا ہوا تھا، بظاہر دکھانے کے لیے آیا تھا کہ میں بھی حاجی ہوں، میں بھی حج کرتا ہوں، یہ الگ بات ہے. اچھا، اسے کسی نے خبر دیا کہ علی کی چاہنے والی دارا میہ بھی مقام عرفات میں، میدان عرفات میں موجود ہے. اچھا، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں، لہٰذا اس نے قاصد کو بھیجا. قاصد گیا، اس نے دارا میہ سے کہا، اس نے کہا اگر اس کو ملنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن میرا کوئی ملنے کا ارادہ نہیں ہے. وہ امیر شام ہوگا اپنی جگہ پر، میں علی کی خادمہ ہوں، میں علی کے قصیدہ پڑھنے والی ہوں، مجھے اس سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اس کو ملنا ہے تو یہاں آئے. اب امیر شام اپنے لشکر کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے. کیا جملہ کہتا ہے کہ دارا میہ، میں نے سنا ہے کہ تم علی کے بہت فضائل اور مناقب بیان کرتی ہو، بہت قصیدے پڑھتی ہو، ذرا مجھے بھی علی کے کچھ فضائل بیان کرو، سناؤ. یہ کس نے کہا؟ امیر شام نے کہا. کس سے کہا؟ دارا میہ سے کہا. ایک مرتبہ دارا میہ مسکرا کے کہتی ہے اے امیر شام، اگر میں علی کے قصائد، علی کے مناقب، علی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو موسم حج گزر جائے گا، علی کے فضائل تمام نہ ہوں گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اگر میں نے فضائل کی ابتدا کر دی تو حج کا موسم، حج کا یہ پورا کا پورا زمانہ گزر جائے گا لیکن علی کے فضائل کم نہ ہوں گے. کا کوئی ایک اہم خصوصیت بیان کر دو. کا سن، اگر تو علی کے فضائل کو سننا چاہتا ہے، یوں تو بہت فضائل ہیں لیکن علی کی ایک فضیلت یہ تھی کہ جیسے علی خلافت سے پہلے تھے ویسے ہی علی خلافت پر آنے کے بعد تھے. آپ نہیں سمجھے، خدا کی قسم امیر شام کے منہ پر دارا میہ نے تماچا مارا ہے کہ یہ کہہ کر کہ علی کے کوئی تبدیلی نہیں آئی، چاہے خلافت سے پہلے ہو چاہے خلافت پر بیٹھنے کے بعد ہو، مسند خلافت پر. اس لیے کہ دارا میہ نے پوری تاریخ بیان کر دی کہ علی اور دیگر عمراء اور خلفاء میں یہی فرق ہے کہ جو پہلے کچھ اور تھے مسند خلافت پر کچھ اور ہو گئے تھے، لیکن تنہا علی کی ذات تھی کہ جب مسند خلافت پر بیٹھے تب بھی جھاڑو مارتے تھے، رات آتے آتے سارا بیت المال تقسیم کر دیتے تھے. کا کوئی فرق میں نے علی کی نہیں دیکھا. کہ اچھا میں تمہیں کچھ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ دینا چاہتا ہوں. نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یاد رکھو چاہے تم جو بھی مجھے ہدیہ دو لیکن جو علی کے بارے میں میری رائے ہے اسے تم بدل نہیں سکتے. خدا کی قسم دارا میہ نے اپنی محبت کا ثبوت دیا امیر شام کو کہ چاہے جتنی دولت مجھے دے دو میں علی کی سچی چاہنے والی ہوں، میں بک نہیں سکتی. اچھا، معاویہ نے بھی بہت تیز ترار تھا، امیر شام بہت چالاک تھا، مکار تھا. اس نے اپنے خزانچی سے کہا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں.
میں انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا کہ عرب میں سرخ بالوں والے جو اونٹ ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ تھی، تو ایک دو نہیں، اس نے کہا 100 اونٹ دیے جائیں، اور جب 100 اونٹ دارا میاں کو دے دیے، اب اس کے بعد بڑے فخر و مباحت کے ساتھ امیر شام کہتا کہ اب بتا کیا علی تجھے اتنا عطا کرتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ دارا میاں کہتی ہے کہ خدا کی قسم علی مجھے ایک درہم بھی نہ دیتے۔ تو ایک مرتبہ امیر شام حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہی تو علی کی فضیلت ہے کہ علی نے بیت المال کو کبھی اپنے فضائل اور مناقب بیان کرنے پر خرچ نہیں کیا، بلکہ علی نے وہیں خرچ کیا کہ جو مستحق تھے، جو حقدار تھے۔ یہی تجھ میں اور علی میں فرق ہے۔ یعنی ایک معمولی خادمہ چاہنے والی امیر شام کو بتا رہی ہے کہ علی میں اور معاویہ میں، ابن ابو سفیان اور ہندا کے بیٹے میں یہی فرق ہے کہ علی تا زندگی اپنوں کو اس لیے منع کرتے رہے کہیں یہ الزام نہ آئے کہ علی نے دولت دے کر لوگوں کو خریدا ہے، اور ایک طرف امیر شام ہے کہ جو لوگوں کو دولت تقسیم کر رہا ہے تاکہ لوگ قصائد پڑھے، فضیلت بیان کریں، لیکن یہ علی کی سچی چاہنے والی تھی۔ تو پیغمبر اکرم کو معلوم تھا کہ لوگ طرح طرح کے الزام لگائیں گے، اور اس دن میں نے بتایا سورہ نجم پیغمبر کی شان میں نازل ہوا تاکہ معاذ اللہ کوئی پیغمبر کو دیوانہ، مجنون یا پاگل نہ کہے، اس لیے کہ علی کے اتنے فضائل بیان کیے کہ لوگ آپ پر الزام لگا رہے تھے کہ آپ علی کی محبت میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ لہذا پیغمبر نے فوراً کہا کہ یہ میری طرف سے پیغام نہیں ہے، حاضر جبرائیل، یہ جو جبرائیل ہے یخبرنی عن اللہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خبر دے رہا ہے۔ میں نے ابتدائے کلام میں کہا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ قرآن نے کیا ہے کہ جو سعید ہے وہ جنت میں جائے گا، جو شقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب بی بی صدیقہ طاہرہ کہہ رہی ہے کہ میرے بابا کو جبرائیل نے میدان عرفات میں خبر دی کہ یا رسول اللہ یہ خدا کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے، یہ جبرائیل پیغام لے کر آئے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ حق ان سعید، جملوں پر غور کریں، قرآن نے کیا کہا کہ جو سعید ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جو شقی ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب جبرائیل پیغمبر سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سعید، حق سعید، کل سعید من احب علی فی حیاتہ و بعد مماتہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نہیں، ایسے اگر آپ کو لطف لینا ہے تو آپ پہلے آیت کو غور کریں۔ آیت نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعید ہے وہ جنت میں جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ، جو شقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ صدیقہ کبریٰ کہہ رہی ہیں کہ خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے نبی کو پیغام بھجوایا، کیا کہا کہ صرف سعید نہیں، ان سعید، بے شک سعید، حق سعید۔ جب پیغمبر حق سعید کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات یقینی ہے کہ جو حقیقی سعید ہے، اور حقیقی نہیں، کل سعید، مکمل اگر کوئی سعید ہے تو کون؟ من احب علی، جو علی سے محبت کرتا ہے۔ اور کب؟ نہ صرف یہ کہ زندگی میں نہیں، فی حیات ہی، جو علی سے زندگی میں محبت کرے، جو علی کی حیات میں ان سے محبت کرے وہ بھی سعید ہے۔ جو علی کے مرنے کے بعد تا صبح قیامت ان سے محبت کرے وہ بھی سعید ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جو سعید ہے ففی الجنہ، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ سعید کہا۔ ان سعید، کل سعید، حق سعید، یہ تینوں لفظیں بتا رہی ہیں کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کی سعادت میں کوئی فرق نہیں آتا، کوئی کمی نہیں آتی، مکمل سعادت ہے علی کی محبت۔ اور قرآن کی آیت کا دوسرا جز کیا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقَوْا فَفِي النَّارِ، کہ جو شقی ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو بدبخت ہے اس کا ٹھکانہ
جہنم ہے۔ اب اس حدیث کا دوسرا جو سن لیجئے، صدیقہ کبریٰ کہتی ہے کہ الشقی ان الشقی کل الشقی حق الشقی، کہ جس طرح سے سعید ہے، 3 مرتبہ لفظ سعید آیا ہے، 3 مرتبہ لفظ شقی بی بی زہرا نے استعمال کیا۔ کون شقی ہے؟ کون جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ بی بی فرماتی ہے من ابغض علیا فی حیاتہ و بعد مماتہ، خدا کے دشمن کو شقی نہیں کہا، رسول کے دشمن کو نہیں، جس کے دل میں علی کے لیے بغض و عداوت ہے وہ مکمل شقی ہے، حقیقی شقی ہے، حقیقی شقی ہے، اور شقی کا ٹھکانہ قرآن میں جہنم بتایا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ تو جو سعید ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو شقی ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور نبی نے کیا کہا؟ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ سعید ہے، اور جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ شقی ہے۔ اور صرف محبت اور بغض کا نہیں ہے، ایک حدیث اور ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سعید اور شقی میں فرق کیا ہے؟ کہا بہت آسان ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ تو سعید ہی ہے، جس کی ولادت پاک اور پاکیزہ ہے وہ بھی سعید ہے، اور جس کی ولادت پاک اور پاکیزہ نہیں ہے وہ شقی اور بدبخت ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جو سعید ہے اس کی ولادت بھی پاک ہے، اس کا شجرہ بھی پاک اور پاکیزہ ہے، اور خدا کی قسم یاد رکھیے کہ عرفان اہل بیت اور عرفان علوی کے لیے انسان کے لیے بہت زیادہ عبادت گزار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ عالم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلی چیز جو عرفان اہل بیت کے لیے زبان پیغمبر سے نکلی ہے وہ ماں کی عصمتوں کی طہارت ہے۔ اگر عرفان اہل بیت کسی کو حاصل کرنا ہے، عرفان علی حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے ماں کی عصمت کی ضروری ہے، کہ ماں کی عصمت، اس کی پاکیزگی، اس کی طہارت۔ اور عزیزان گرامی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے؟ اور بھی میں باتیں آپ کو بیان کروں کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اپنی جگہ پر اہم ہیں، ضروری ہیں، واجب ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نماز کیا آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ روزہ ہر وقت رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، بعض موقع پر حرام ہے یا نہیں؟ بعض موقع پر روزہ رکھنا حرام ہے، جیسے عید کے دن۔ عید کے دن اگر کوئی چاہے بھی روزہ رکھے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، گنہگار ہوگا۔ ایسے زمانہ پیغمبر میں ہوا کہ پیغمبر ایک سفر کے لیے نکلے، جب حد ترخص پر پہنچے مکے سے، تو کچھ صحابی بہت زیادہ اپنے آپ کا دکھاوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم روزہ نہیں توڑیں گے۔ پیغمبر نے کہا روزہ افطار کر لو، حد ترخص آ چکا ہے، تم مسافر ہو، سیدھا سیدھا قرآن کا فرمان ہے، آیت موجود ہے۔ کہا نہیں، ہم روزہ ضرور رکھیں گے۔ تو پیغمبر نے اب فرمایا کہ اب یہ روزے دار نہیں، ہاں اولئک العصاة، اب یہ روزے دار نہیں، یہ گنہگار ہیں۔ اس لیے کہ جو قید ہے عبادت کی اس سے باہر نکل گئے، گنہگار ہو گئے۔ اس لیے زمانے کی قید ہے نا، مکان کی قید۔ حج کے لیے آپ حج کہیں بھی کر سکتے ہیں نہیں، جب تک آپ مکے نہیں جا۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایک کام کریں، چلتے دلی چل کے حج کر لیتے ہیں، نہیں ہو سکتا، آپ کو مکے ہی جانا ہے۔ یعنی زمانے کی قید ہے عبادتوں کے ساتھ، مکان کی قید ہے عبادتوں کے ساتھ، بہت ساری چیزوں کی قیود اور شروط ہیں عبادتوں کے ساتھ۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں، چونکہ وقت بہت ہو جاتا ہے، نہیں تو میں ہر ایک چیز کا تجزیہ کرتا کہ ہر ایک کے لیے زمانے کی قید، مکان کی قید اور دیگر قیود ہیں۔ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے تو نصاب ہونا چاہیے، خمس ادا کرنا ہے تو بچت ہونا چاہیے، یعنی ہر چیز، جتنی بھی عبادتیں ہیں کہیں نہ کہیں قید ضرور موجود ہے۔
لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جس میں نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ لوگوں کی قید ہے، نہ کثرت کی قید ہے، نہ قلت کی قید ہے، کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ خدا نے ایک عبادت آپ کے لیے ایسی رکھی ہے جس میں کوئی قید نہیں ہے، وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر۔ جہاں بھی ہے وہاں ذکر کرے، جس وقت بھی ہو وہاں ذکر کرے، نہ زمانے کی قید ہے نہ مکان کی قید ہے، کوئی قید نہیں ہے دیگر عبادتوں کی بنسبت۔ شاید ہمارے نوجوان بھائی نہیں سمجھے، میں ایک مثال دیتا ہوں منطقی۔ منطق آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نوجوان لاجک جسے کہتے ہیں انگلش میں، انگریزی میں لاجک۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم موجودات کہتے ہیں، جو بھی دنیا میں ما سوی اللہ ہے سب کے سب موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، ہے نہیں؟ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی چیزیں موجودات۔ تو علماء منطق کہتے ہیں کہ جتنے بھی کائنات میں موجودات ہیں، چرند پرند حیوانات، جو بھی لے لے، کھڑکی، دروازے، پنکھا، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بڑی چیز تک جتنے بھی موجودات ہیں، ان کو علماء منطق نے، جو لاجک کے علماء ہیں، انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ یہ موجود جو ہے 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ منطق میں قاعدہ ہے حقیقی اور مجازی کا، علماء جانتے ہیں حقیقت اور مجاز۔ حقیقت جیسے مثلا شیر، اگر خود شیر ہے تو یہ حقیقی ہے، لیکن اگر کسی انسان کو شیر کہا جائے تو یہ مجاز ہے نا، حقیقت اور مجاز۔ تو علماء منطق نے سب سے پہلے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ان کو 4 حصوں میں، 4 شکلوں میں، 4 صورتوں میں تقسیم کیا ہے پوری موجودات کو۔ سب سے پہلے وجود ذہنی، کہ کسی بھی کائنات کی مخلوق کا ذہن میں وجود، پھر اس کے بعد وجود لفظی، پھر اس کے بعد وجود کتبی، اور اس کے بعد وجود خارجی۔ یہ 4 تمام موجودات کو علماء منطق نے تقسیم کر دیا۔ مثلا یہ امام بارگاہ ہے، اس کا ذہن میں جو شکل صورت ہے یہ وجود ذہنی ہے۔ آپ اگر کاغذ پر امام بارگاہ لکھیں ہیں، قصر زہرا سلام اللہ علیہ اگر آپ لکھتے ہیں تو یہ اس کا وجود کتبی ہے، رائٹنگ میں ہے۔ اگر آپ قصر زہرا سلام اللہ علیہ بول رہے ہیں تو اس کا یہ وجود لفظی ہے نا، آپ بول رہے ہیں۔ اور اگر یہ خود قصر زہرا جو ہے یہ وجود خارجی ہے، چونکہ خارج میں موجود ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ چلیے اگر اس امام بارگاہ کو چھوڑ دیں، مثلا حلوہ، چونکہ سب کو حلوہ پسند ہوتا ہے، حلوہ، تو جو ذہن میں حلوہ ہے، جو تصویر ہے، جو آپ حلوہ بول رہے ہیں، جو ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے، جو آپ بول رہے ہیں وہ لفظی ہے۔ اگر آپ حلوہ لکھ رہے ہیں تو یہ کتبی ہے، اور اگر حلوہ موجود ہے تو یہ وجود خارجی ہے۔ تو علماء مناطقہ کہتے ہیں کہ 3 جو ہیں یہ مجازی ہیں، 3 شکلیں، 3 صورتیں مجازی ہیں، ایک حقیقی ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 مجازی ہے اور ایک حقیقی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھیے کہ یہ 3 مجازی اس لیے ہیں کہ رات بھر آپ حلوہ سوچتے رہیے، آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہے نا، مجازی، حقیقی نہیں ہے۔ سوچتے رہیے رات بھر، حلوے کی اچھی سے اچھی خوبصورت تصویر بناتے رہیے، طرح طرح کی اس کی شکلیں بناتے رہیے، اور طرح طرح کی اس میں جو ہے چیزوں کو ایڈ کرتے رہیے، لیکن آپ کا پیٹ نہیں بھرنے والا، اس لیے مجازی ہے، باطل ہے۔ دوسری، رات بھر آپ حلوہ بولتے رہیں، پیٹ بھرے گا؟ آپ بھوکے ہوں، رات بھر حلوہ کی پوری تسبیح پڑھ ڈالیے، ایک نہیں 1000 تسبیح پڑھیے، پیٹ بھرے گا؟ کہتے یہ بھی حقیقی نہیں ہے، یہ مجازی ہے، لہذا باطل ہے۔ رات بھر آپ نے ایک ڈائری لی موٹی 200 پیج کی، رات بھر آپ حلوہ لکھ رہے ہیں، بتائیے پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ اس کی لفظی ہے، اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، یہ مجاز ہے۔
لہٰذا یہ باطل ہے. کہا جب تک خود خارج میں حلوہ موجود نہ ہو آپ اسے نہ کھائیں تب تک کہ آپ کا نہ پیٹ بھرے گا نہ صورت واقعی ہے. یعنی ایک صحیح ہے، تین غلط ہے، ایک حقیقی ہے، تین مجازی ہے. عزیزو اگر آپ سمجھ گئے خدا کی قسم جتنی بھی عبادتیں ہیں میں نے کہا کہ ان کے لیے زمانے کی شرط ہے، مکان کی شرط ہے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو آپ ایڈ کر لیجئے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو. نماز رات بھر سوچتے رہیے نماز ادا نہیں ہوگی، نماز رات بھر بولتے رہیے نماز ادا نہیں ہوگی، رات بھر نماز لکھتے رہیے آپ پر قضا واجب رہے گی جب تک آپ نماز خود نہ پڑھیں. روزہ سوچتے رہیے روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ بولتے رہیے روزہ ادا نہیں ہوگا، روزہ لکھتے رہیے روزہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ روزہ نہ رکھے آپ پر ورنہ قضا واجب ہوگی. لیکن خدا کی قسم خدا نے نام علی میں وہ تاثیر دی ہے کہ چاروں شکلوں میں علی سوچتے رہیے تو عبادت ہوگی، علی بولتے رہیے تو عبادت ہوگی، علی لکھتے رہیے تو عبادت ہوگی، علی موجود رہے تب بھی عبادت ہوگی. صلوات پڑھے محمد. ان تینوں کے ساتھ کوئی بھی عبادت صحیح نہیں ہے. کوئی بھی عبادت سوچتے رہیے بولتے رہیے لکھتے رہیے، لیکن خدا کی قسم خدا نے علی کو معراج بخشی ہے کہ علی سوچتے رہیے تو عبادت ذہن کی، علی بولتے رہیے تو زبان کی طہارت، علی لکھتے رہے تو انسان کی فکر اور اس کے اقبال کی طہارت. خدا نے ہر صورت میں علی کو عبادت قرار دیا ہے یا نہیں؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ پیغمبر کا گھر ہے اور مولا امیر المومنین تشریف لائے تو ابا اور بیٹی دونوں بیٹھے ہوئے تھے. ہمیشہ سے پیغمبر کا خط آباد رہتا تھا، جب ابا جان کو موقع ملتا بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے تھے. اب جب مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اب ایک مرتبہ باپ کھڑے ہوئے اور وہاں بٹھایا جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. اب اس کے بعد بیٹی نے جب منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئی. انشاءاللہ میں کبھی سناؤں گا، آپ گھبرائیے نہیں، پوری تفصیل سے سناؤں گا کہ آگ بگولا کیوں ہوتی تھی، ان کا مزاج کیسا تھا، کردار کیسا تھا. تو بیٹی آگ بگولا ہو گئی. اب بیٹی اندر گئی، دیکھا کہ باپ بار مسلسل علی کو دیکھے جا رہے ہیں، بیٹی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے. اب جب کچھ دیر گزر گئی علی کو پتا چلا کہ پیغمبر موجود نہیں ہیں، آپ اٹھ کر چلے گئے مسجد. اب بیٹی جو غصے میں بھری ہوئی تھی، آگ بگولا تھی، اندر سے باہر آئی. اور آپ ذرا سوچئے، مجھے پتا نہیں کہ لوگ کیسے دین اور احکام معظمہ سے لیتے ہیں. جو اپنے باپ کا صحیح سے احترام نہ کر سکتی ہو وہ رسول کا کیا احترام کرے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آگ بگولا اور صرف چراغ پانی ہوئی، بلکہ غصے سے اپنے ابا جان سے کہتی، ابا آپ اتنی دیر سے میرے گھر آئے ہیں، بجائے کہ مجھ سے بات کرتے، میری طرف دیکھتے، مجھ سے محو گفتگو ہوتے. میں نے دیکھا کہ جب سے علی آئے ہیں آپ علی کے چہرے کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، مسلسل علی کو دیکھ رہے ہیں، علی کے چہرے پر نگاہ ہیں. کہا بیٹی کیا کروں، ابھی مسجد سے سن کر آیا ہوں کہ نبی اکرم نے کہا تھا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نبی اکرم
نبی اکرم سے سنا ہے، زبان پیغمبر سے کہ جو بھی علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے وہ عبادت ہے۔ اچھا یہ حدیث اتنی زیادہ، اب بھاری تو اپنے لیے تو نہیں کہوں گا، لیکن لوگوں پر اتنی بھاری تھی کہ اکثر لوگ اسے ہضم نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ صرف چہرے کو دیکھنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ بھئی کسی چیز کو دیکھنے میں کچھ بولنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں، صرف دیکھنا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میری نظروں سے یہ حدیث گزری، فخر الدین رازی جیسے اس دن میں تو تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی کہ بھلا صرف چہرے کی طرف دیکھنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے؟ کہتے جب سے یہ میں نے حدیث پڑھی مجھے بڑی پریشانی تھی، یا یوں کہوں کہ ہضم نہیں ہو پا رہی تھی، گلے سے نہیں اتر رہی تھی کہ صرف چہرے کو دیکھنا کیسے عبادت ہو سکتا ہے۔ کہا میں روایتوں کو پڑھتا رہا، کتابوں کو پڑھتا رہا، جب میں نے تفصیل سے تاریخ پڑھی تو میں نے کیا پڑھا کہ جب علی جس جگہ سے گزرتے تھے، جس کی بھی آپ کے چہرے انور پر نظر پڑتی تھی، بے ساختہ اس کے منہ سے کلمہ جاری ہو جاتا تھا۔ فخر الدین رازی، یہ میرے جملے نہیں ہیں، فخر الدین رازی کہتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا پروردگار یقیناً کیوں نہ اس چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو جس کو دیکھ کر لوگ تیرا کلمہ پڑھنے لگے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہو کہ جو لوگوں کو کلمہ پڑھوا دیں۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی مورخ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہم نے کہا فرق ہے۔ ہم نے کہا اگر آپ احادیث رسول کو دیکھیں گے کہ جہاں جہاں کعبے کی زیارت کے لیے ملا ہے، آپ بھی سن لیں کیا ملتا ہے کہ زیارت و بیت اللہ تنہدم الذنوب، کہ اگر کوئی اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے، اس کے نگاہ کرتا ہے، اسے دیکھتا ہے تو اس کے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ یقیناً جو اللہ کے گھر کی طرف نگاہ کرے، جو قرآن کی طرف، اس کے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم علی کے چہرے کی طرف نگاہ صرف گناہوں کو منہدم نہیں کرتی، بلکہ پیغمبر نے کہا تاکل الذنوب، گناہوں کو اسی طرح سے جلا کر خاکستر کرتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو جلا کر خاکستر کرتی ہے۔ شاید ہمارے نوجوان بھائی اب بھی نہیں سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ آپ مثلا گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عمارت جل جاتی ہے اور جو عمارت گر جاتی ہے تو تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ جو عمارت منہدم ہوتی ہے، جو عمارت گرتی ہے تو اس کا ملبہ تو ہٹ جاتا ہے لیکن اس کے آثار باقی رہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز جلا دی جائے، اس کو راغ بنا دیا جائے، اس کو خاکستر کر دیا جائے، تو نہ صرف یہ کہ چیز جلتی ہے بلکہ اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ تو آپ فرق سمجھے، یقیناً اللہ کے گھر کی زیارت یقیناً گناہوں کو منہدم کرتی ہے لیکن تب بھی آثار باقی رہتے ہیں۔ لیکن علی کی محبت نہ صرف یہ کہ گناہوں کو ختم کرتی ہے، آثار کو بھی مٹا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اچھا بات یہی ختم نہیں ہوتی، انہی معظمہ سے ہے کہ جب سنا کہ علی کی اتنی فضیلت ہے بڑی بے چینی ہوتی تھی، لوگوں کو علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اس کے لیے قلب سلمان کی ضرورت تھی، اسی لیے ایمان کا جو درجہ ملا ایسا نہیں ہے کہ جناب ابوذر اور جناب سلمان میں دونوں میں نماز شب نماز زیادہ یہ پڑھتے تھے لہذا یہ 10ویں درجے پر ہیں، اور یہ نماز کم پڑھتے تھے مستحب نماز کم پڑھتے تھے 9ویں درجے پر، نہیں، بلکہ ایک منزل عرفان کا فرق تھا ابوذر اور سلمان میں۔ ورنہ عبادتیں جتنی سلمان کرتے تھے اتنی ابوذر کرتے تھے، اتنی ہی مقداد کرتے تھے، لیکن علی کے عرفان میں ذرہ برابر فرق تھا۔ تو پیغمبر نے ایک کو 10ویں درجے کا ایمان قرار دیا، ایک کو 9ویں درجے کا ایمان قرار دیا۔
یعنی گویا جو ایمان کے درجے ہیں یہ عمل اور عبادت کی بنا پر نہیں ہیں، عرفان علی کی بنا پر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کچھ لوگوں کو برداشت ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتا۔ تو جب یہ بی بی نے سنا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، تو جب حضور تشریف لائے کہ یا رسول اللہ کیا آپ کی حدیث ہے؟ کہاں؟ میں نے کہا ہے کہ خدا نے مجھے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ جو علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرے گویا وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک علی زندہ ہیں تو جو چہرے کی طرف نگاہ کرے گا اس کی عبادت ہوتی رہے گی، لیکن جب علی چلے جائیں گے تب لوگ کیسے عبادت کریں گے؟ خدا کی قسم، خدا نے چاہنے والوں کے لیے ایسا مکمل انتظام کیا ہے کہ دنیا میں کوئی بہانہ تلاش نہیں کر سکتا۔ آپ سنیں اس روایت کو، کہا علی اگر موجود نہ ہو تو لوگ چہرہ بھی نہیں دیکھ پائیں گے، عبادت بھی نہیں ہو پائے گی۔ کہا کہ نہیں، صرف علی کی طرف نگاہ کرنا عبادت نہیں ہے، ذکر و علی عبادت۔ کہ اگر کوئی علی کو دیکھ نہ پائے، اگر علی کا ذکر کرتا رہے تب بھی عبادت کرتا رہے گا۔ کہ اگر ذکر پر بھی پابندی لگا دی جائے تو فوراً پیغمبر نے کہا حب علی عبادت۔ اگر ذکر بھی ممکن نہ ہو، صرف دل میں محبت رکھے تب بھی اس کی عبادت ہوتی رہے گی۔ یعنی خدا نے کیسا انتظام کیا ہے کہ اگر علی کی طرف دیکھنا، اگر پابندی لگائی جائے، علی کے ذکر پہ پابندی لگائی جائے، کوئی محبت کو تو نہیں روک سکتا۔ جتنی پابندیاں لوگ لگاتے گئے خدا ویسا ویسا علی کے لیے انتظام کرتا رہا۔ اگر دیکھنا نصیب نہ ہو تو ذکر کرتے رہو، عبادت ہوتی رہے گی۔ اگر ذکر پر پابندی لگ جائے، دل میں محبت رکھ کے گھر میں بیٹھے رہو تو عبادت ہوتی رہے گی۔ یعنی خدا نے بھی کتنا بھرپور انتظام کیا ہے۔ اور یہی نہیں، اگر یہ دل میں محبت ہے تو ولادت پاک، زندگی، حیات طیبہ، قرآن نے کہا زندگی، سعادت، سعید، جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ خدا کی قسم اتنے فضائل ہے علی کی محبت کہ سب سے پہلے زیارت جامعہ پڑھیں۔ اگر چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل یا جب بھی موقع ملا کہ زیارت جامعہ کبیرہ جس کی تاکید امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہو نہ سنا ہو، نوجوان بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ جناب سید رشتی جو بہت بزرگ عالم دین تھے، ایک جگہ دوران حج جب قافلے سے بھٹک گئے، جب راستہ گم کر گئے، امام سے توسل کیا، امام آئے، آپ نے مدد کی اور باقاعدہ آپ نے کہا کہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا جائے کہ 3 چیزوں کی پابندی کریں۔ ان 3 چیزوں میں ایک نماز شب کی پابندی کریں، دوسرے زیارت عاشورہ کی پابندی کریں۔ کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، امام وقت نے کہا کہ ان 3 چیزوں کی پابندی کریں، نماز شب، زیارت عاشورہ اور تیسرے زیارت جامع کبیرہ۔ اس کی بہت علماء نے تاکید کی ہے کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں، اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تاکید کی ہے۔ اس زیارت میں ایک جملہ ہے، جب ہم مولا کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مولا خداوند عالم نے ہمیں یہ نعمتیں دی، یہ سب کچھ کہنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مولا جو آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، سب سے پہلے اس کے ذریعے خدا نے ہماری ولادت کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، اور اس کے بعد کفارتن لذنوبنا، آپ کی محبت ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، پھر اس کے بعد طہارتن لانفسنا، آپ کی محبت ہمارے نفوس کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ یعنی علی کی محبت کے آپ فائدے گنتے جائیے، ولادت پاک اور پاکیزہ، حیات طیبہ، زندگی سعادت والی زندگی، یہی نہیں یہ محبت گناہوں کا کفارہ، یہ محبت ہمارے جسموں کی طہارت اور پاکیزگی کا ذریعہ، ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ، اور یہی نہیں بلکہ گناہوں کی اگر
مغفرت ہوگی تو اسی محبت کے ذریعے سے ہوگی. یعنی گویا خداوند عالم نے علی کی اس محبت کو صرف یہیں تک محدود نہیں رکھا, دنیا میں رہے تو سعید کہلائیں گے, اور اگر اس محبت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے تو شہید کہلائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور یہی نہیں کہ شہید کہلائیں گے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے مولانا جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے اسے شہید کہتے ہیں, ہے نا, کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتا ہے نا اسے مردہ گمان مت کرو, بلکہ وہ زندہ ہے, اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پا رہا ہے. جناب عبداللہ شبر نے, بہت ہمارے بزرگ عالم دین گزرے ہیں, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا ہے کہ صرف شہید وہ نہیں ہیں کہ جو میدان میں تلوار لے کر اسلام کی راہ میں مر جائے, بلکہ یہ شہادت اسے بھی نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو. اور اس کے لیے آپ نے ایک روایت پانچویں امام کی پیش کی کہ پانچویں امام فرماتے ہیں, باقر آل محمد کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری محبت کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے اس کی موت ہلاکت نہیں شہادت ہوتی ہے. وَلَوْ مَاتَ عَلَى سَرِيرِهِ, اگرچہ اپنے بستر پہ کیوں نہ دم توڑ رہا ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کی موت شہادت کی موت ہے. وَلَوْ مَاتَ عَلَى سَرِيرِهِ, اگرچہ اپنے بستر پہ کیوں نہ مر رہا ہو, لیکن اگر ہماری محبت کے تحت اس دنیا سے جا رہا ہے تو شہید ہے. اور پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث علماء سے سنتے, مَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شَہِیدًا مَاتَ مَغْفُورًا مَاتَ مَرْحُومًا. تو عزیزو, خداوند عالم نے جو آپ کو نعمت دی ہے, یہ جو خداوند عالم نے آپ کو بزرگی عطا کی ہے, یہ جو کرامت عطا کی ہے, خدا کی قسم کسی قوم کسی قبیلے کو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. بس ایک جملہ سنتے جائیے کہ کسی نے جب اپنی غربت کا چھٹے امام سے شکوہ کیا تھا کہ مولا میں غریب ہوں, تو امام نے کہا تھا یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو, اگر یہ پورا پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے اور تم سے یہ کہا جائے کہ یہ جو ہماری محبت ہے تم دل سے نکال دو, میں تمہیں سونے کا پورا پہاڑ دے دوں گا, تو کیا تم تیار ہو؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا جب یہ نہیں کر سکتے تو پھر تم غریب کیسے؟ دنیا میں تم سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے. اب جس کے دل میں علی کی محبت ہوتا ہے وہ کائنات میں سب سے امیر ہوتا ہے. یہ صادق آل محمد کا فیصلہ ہے کہ دنیا میں اس محبت کے ساتھ خدا نے ہم کو رکھا. عزیزوں, میں نے پھر کہا کہ دو چیزیں خدا نے جو دی ہیں, ایک محبت علی اور دوسری عزاداری امام حسین. ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں محبت علی کے لیے ملتا ہے کہ علی کی محبت, علی سے الفت, علی سے مودت, اہل بیت کی محبت, اہل بیت کی الفت, اہل بیت سے مودت واجب ہے, اجر رسالت ہے, یہ سب کچھ ہے. وہیں خدا کی قسم غم حسین میں رونا, آنسو بہانا, فرش عزا کا اہتمام کرنا, بلکہ یوں کہوں کہ یہ جو مجالس عزا منعقد کی جاتی ہے, یہ جو ایام عزا میں اتنا اہتمام کیا جاتا ہے, یہ سب کے سب اسی اجر رسالت کی ادائیگی ہے کہ جس کا مطالبہ رسول نے کی. عزیزو, شاید ہمیں اس کی اتنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ہم احادیث معصومین کو اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عزائے حسین کی اہمیت کیا ہے. امام فرماتے, چھٹے امام فرماتے ہیں, آیو امرنا, کہ ہمارے امر کو زندہ کرو. یہ جو مجلس آپ کر رہے ہیں, یہ جو آپ علم اٹھا رہے ہیں, یہ جو آپ تعزیے رکھتے ہیں, یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں, یہ جو آپ جلوس نکالتے ہیں, خدا کی قسم جتنی تسکین دل نازنین حضرت زہرا کو ہوتی ہے شاید کائنات میں کسی اور کو نہیں ہوتی. یہ مرہم ہے اس دل کے لیے کہ جو دل اپنے بیٹے کے غم میں زخمی.
امام فرماتے ہیں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رحم اللہ من احیا امرنا، کہ خدا اس بندے پر رحم کرے، رحم اللہ عبدن، خدا اس بندے پر رحم کرے من احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کی قسم امام نے آپ کو دعا دی ہے۔ چھٹے امام دعا دیتے ہیں کہ جو بھی مجلسیں کرتے ہیں عزا خانوں میں، جو بھی جلوس علم تمام عزائے حسین میں اہتمام کرتے ہیں، انہیں امام صادق نے دعا دی، رحم اللہ عبدن من احیا امرنا۔ پھر اس کے بعد امام اپنے صحابی سے کہتے ہیں تلک المجالس احبھا، یہ وہ مجلسیں ہیں کہ جہاں میرے اجداد کا ذکر ہوتا ہے، جہاں علی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں حسین کے مصائب بیان ہوتے ہیں، جہاں حسین پر لوگ آنسو بہاتے ہیں۔ امام صادق کہتے خدا کی قسم ایسی مجلسیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو ذرا آپ اندازہ لگائے کہ اہل بیت ان مجالس کے لیے، خدا کی قسم یہ مجالس آپ زندگی جب تک حیات ہے جو آپ کو خدا نے موقع دیا ہے، زندگی کیونکہ کم ہے، لہٰذا جب موقع ملے حسین کا غم منائیے، حسین کی مجلس برپا کیجئے، اس لیے کہ پتہ نہیں زندگی کب چلی جائے، پھر ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ لیکن خدا کی قسم روز قیامت جب میدان محشر ہوگا تو اس وقت حسین کی دکھیاری ماں آئے گی، پروردگار جو میرے حسین کے عزادار ہیں جب تک کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے، زہرا جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اگر آج آپ اہتمام کریں گے روز قیامت بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا آپ کا انتظار کرے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ عزیزوں یہ مجالس عزا جس کو آپ مسلسل برپا کر رہے ہیں، آج مجھے ان دو چھوٹے چھوٹے بچوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو اپنے باپ کے ساتھ عالم مسافرت میں تھے، عالم غربت میں تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج بھی آپ جب جاتے ہیں زیارت کے لیے، جب کربلا اور نجف جاتے ہیں تو دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زیارت کے لیے آپ ضرور جاتے ہیں۔ وہ کون بچے ہیں؟ وہ مسلم کے دو بچے، دو لال جو عالم غربت میں بے کسی کے عالم میں شہید ہوئے۔ عزیزو باپ کے ساتھ چلے تھے، جب باپ کے ساتھ چلے تھے ماں نے تیار کیا تھا جاؤ بچوں خدا حافظ۔ ماں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچے لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ماں نے بچوں کو باپ کے ساتھ بھیجا۔ جناب مسلم جب شہید ہوئے بچے قید خانے میں تھے۔ پوری روایتیں آپ سنتے آئے ہیں کہ جب قید خانے سے آزادی ملی تو یہی کوفے کی گلیاں تھی کہ جس میں رات کی تاریکی میں یہ بچے بھٹک رہے تھے۔ تاریخ راوی یہ لکھتے ہیں کہ ساری رات کوفے کی تاریک گلیوں میں بچے بھٹکتے رہے کہ شاید ہمیں پناہ مل جائے، لیکن اللہ رے غربت، اللہ رے مسافرت کا عالم یہ تھا کہ جب صبح کا سورج نمودار ہوا جاتا ہے بچوں نے دیکھا کہ ہم کوفے میں موجود ہیں، راستہ سجائی نہ دیا۔ ادھر ابن زیاد کے ڈر سے بچے جائے تو کہاں جائے، چھپے تو کہاں چھپے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ دو معصوم بچے ایک تالاب کے قریب ایک درخت پر جا کر بیٹھ گئے، اور جب بیٹھے ہیں تو کس طرح سے بیٹھے ہیں، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنی آغوش میں لیا، بھیا گھبرانا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ اکبر، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو شاید اتنی غربت کسی اور کی نہ سنی ہوگی۔ ایک معظمہ، ایک مومنہ صبح سویرے اس تالاب پر پانی بھرنے کے لیے آئی تھی۔ اللہ اکبر، ابھی مکمل طور پر صبح نمودار نہیں ہوئی تھی، ہلکی ہلکی چاندنی موجود تھی۔ اب جیسے ہی معظمہ نے چاند کی روشنی میں پانی کی طرف نگاہ کی، دو ننھے ننھے چاند جن کا عکس پانی میں نظر آیا، ایک مرتبہ جب سر بلند کیا تو کیا دیکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی آغوش میں سو رہا ہے۔
اللہ اکبر. معظمہ نے آواز دی بچوں کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ اس درخت پہ کیوں سو رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ بڑا بھائی کہتا ہے کہ اے بی بی ہم مسافر مدینہ ہے، اس کنویں میں ہمارا کوئی عزیز نہیں ہے، ہمارا بابا قتل کیا جا چکا ہے. اللہ اکبر. اس مومنہ کا دل تڑپ گیا، بچوں کو اتارا، اپنے ساتھ چھپا کر اپنے گھر لے آئی. ننھے ننھے بچے رات بھر کے بھوکے تھے، لہٰذا اس مومنہ نے بچوں کو کھانا کھلایا. جب کھانا کھلایا تو معظمہ نے کہا کہ دیکھو میرا شوہر بڑا ظالم ہے اور ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر نگاہ پڑ جائے. لہٰذا ایک حجرے میں بچوں سے کہا بچوں تم حجرے میں سو جاؤ، جب میرا شوہر چلا جائے گا کسی نہ کسی طرح سے میں تمہیں مدینہ پہنچا دوں گی. لیکن اللہ اللہ جب بچے سوئے خواب میں کیا دیکھا کہ بابا آئے ہیں. اے بچوں گھبرانا نہیں، ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو. بچے روتے ہوئے اٹھے، حارث ملعون مکان میں موجود تھا. اب جب بچوں کی آواز سنی، جب حجرے میں پہنچا تو اللہ اکبر مسلم کے ننھے ننھے بچے نظر آئے. یہ ملعون خوش ہو گیا، دونوں بچوں کو گھسیٹتا ہوا فرات کے کنارے لایا. اللہ اکبر. اب جیسے ہی بچوں نے دیکھا آخری وقت آنے والا ہے، اہل بیت رسول کے گھرانے کے بچے تھے، کام اتنے موقع دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لے. بچوں نے فرات میں وضو کیا، نماز پڑھی. اب جیسے ہی نماز پڑھی حارث ملعون نے چاہا کہ پہلے بڑے کو قتل کرے، چھوٹا بھائی آگے بڑھا. اب میرا گوارا دل نہیں کرتا کہ میری نظروں کے سامنے میرا بڑا بھائی قتل ہو، مجھے پہلے قتل کیا جائے. اب جب چھوٹے بچے کی طرف حارث بڑھا تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میری نظروں کے سامنے میرا معصوم بھائی شہید ہو. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حارث بہت غصہ ہوتا ہے، تلوار نیام سے نکالی، بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کیا، سر اپنے پاس رکھا، جسم کو فرات کے حوالے کیا. اللہ اللہ. لیکن جسم آگے نہیں بڑھتا. بڑا بھائی اب بھی چھوٹے بھائی کے انتظار میں اسی طرح سے ٹھہرا ہے. اللہ اللہ. اب جیسے ہی چھوٹا بھائی شہید ہوا، جسم فرات کے حوالے کیا، بڑے بھائی نے آغوش میں لیا، وا محمد وا علی وا مسلم. ذنب قضائی و تسلیم الامر الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا، الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، اللہم ارزقنا زیارت الحسین، اللہم ارزقنا محبت الحسین، اللہم احشرنا مع الحسین. ماتم حسین.